بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں آسائشوں و راحتوں کے ساتھ ساتھ آزمائشوں اور تکلیفوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی مرض سے تو کبھی مال کی کمی سے، کبھی کسی رشتہ دار کی موت سے تو کبھی دشمن کے ڈر سے، کبھی کسی نقصان سے تو کبھی آفات و بلیات سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین تو خصوصاً وہ رستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں آ سکتی ہے۔ انہی مصیبتوں اور آزمائشوں کے ذریعے فرما بردار و نافرمان محبت میں سچے اور محبت کے زبانی دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں اور دوستوں پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی، مثلاً 950 سال تبلیغ کے باوجود حضرت سیدنا نوح علیہ السلام پر اکثر قوم ایمان نہ لائی۔ معبود حقیقی اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلانے اور باطل معبود و خداؤں کے انکار کی وجہ سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال واپس لے لینا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے ہجرت کرنا، لوگوں کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ستانا، اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنا، طائف کے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو لہو لہاں ہونا، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں مسلسل 3 سال تک محصور قید رہ کر زندگی کے کٹھن مشکل دن گزارنا، اور مکہ پاک سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار بالخصوص شہدائے کربلا و اسیران کربلا پر مصیبتوں کی کثرت کا ہونا، یہ سب راہ خدا میں آنے والی آزمائشوں ہی کی داستانیں ہیں۔ مگر ان تمام مصائب و تکالیف کے باوجود ان مبارک ہستیوں کے پائے استقلال یعنی استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا۔ ان مبارک ہستیوں نے کلمہ حق کو بلند کیے رکھا اور مصیبتوں پر صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کے جسموں پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے برسنے، میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے خاندان عالی شان کے نوجوانوں اور بچوں کی لاشوں کے بکھرے پڑے ہونے، شہداء کرام کے سر نیزوں پر بلند ہونے، یزیدی درندوں کی درندگی اور ان مقابلے میں ان پاک ہستیوں کے رائے حق میں آنے والی تکالیف پر صبر کو جب آسمان نے دیکھا تو اس سے خون برس پڑا اور 7 دنوں تک اس کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ بیت المقدس کی سرزمین کا بھی جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے بھی تازہ خون پایا جاتا۔ یاد رہے کہ آزمائشیں اور مصیبت انسان پر اس کی دینداری کے مطابق آتی ہیں۔ جو دین میں جتنا زیادہ پختہ ہوتا ہے اس پر آنے والی آزمائشیں اتنی ہی بڑی ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء علیہم السلام پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی دینداری کے مطابق اس سے آزماتا ہے۔ عام طور پر کئی لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت بے صبرے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم پر مصیبتوں کا آنا ہمارے ساتھ اللہ پاک کی طرف سے بھلائی کے ارادے اور ہم سے ان کی محبت کی نشانی ہے۔ نیز اگر اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم نے مصیبت پر صبر کیا تو وہ آزمائش قیامت کے دن ہمارے چہرے کو روشن کرے گی۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ مصیبت اپنے صاحب کو چہرہ اس دن چمکائے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مقام پر صبر کا ذکر فرمایا اور اکثر درجات و بلائیوں کو اسی کی طرف منسوب کیا اور اس کا پھل قرار دیا۔ صبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر ایمان کا ایک ستون ہے۔ بندے کو صبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز نہیں دی گئی۔ صبر افضل ترین عمل ہے۔ صبر بھلائیوں کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔
بینائی چلے جانے پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ فتنے کی شدت پر صبر کرنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ قیامت کے دن روئے زمین کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے کو لایا جائے گا۔ اللہ پاک اسے شکر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر روئے زمین کے سب سے زیادہ صبر کرنے والے کو لایا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اس شکر گزار کو ملنے والا ثواب تجھے بھی ملے؟ وہ عرض کرے گا ہاں میرے رب۔ اللہ پاک فرمائے گا ہرگز نہیں، میں نے تجھے نعمت عطا کی تو تو نے شکر کیا، اور مصیبت میں مبتلا کیا تو تو نے صبر کیا۔ آج میں تجھے دگنا اجر عطا کروں گا۔ پھر اسے شکر گزار سے دگنا اجر عطا کیا جائے گا۔ تمام مسلمان بھائیوں سے میری فریاد ہے کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے رائے حق میں آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کیجیے۔ اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے قبر و آخرت کو ضرور روشن فرمائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز سننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن آل کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاکم اللہ۔